بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، کئی مرتبہ ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرا لڑکا میری بات نہیں مانتا، میری بچی میری بات نہیں مانتی۔ آج کی اس شارٹ کلپ میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو جاتی ہے اور کیوں ہمارے ماتحت ہماری باتیں نہیں مانتے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کو دنیا حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ کسی زمانے میں ڈاکو تھے اور ڈاکہ زنی کا کام کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ لوگوں کو لوٹنے ہی کے ارادے سے نکلے تھے اور جن کا مال یہ لوٹ رہے تھے اس قافلے میں ایک نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور فضیل ابن عیاض کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ تلاوت کرنے والا یہ تلاوت کر رہا تھا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب تک لوگوں کے سدھرنے کا وقت نہیں آیا، اب تک اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونے کا وقت نہیں آیا۔ یہ آیت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت پر اثر کر گئی اور بولنے لگے کہ جی ہاں، اب میرے سدھرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جو مال لوٹا تھا وہ دوبارہ واپس کر دیا اور اب تک جتنا مال لوگوں کا لوٹ چکے تھے وہ بھی ان کے پاس لکھا ہوا تھا۔ بہت کوشش کر کے جن کا مال لوٹا تھا ان کو دوبارہ پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن گئے، ولی کامل بن گئے۔ میں ان کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ماتحت میرے نافرمان ہو گئے، میرے پاس نوکری کرنے والا میرا نافرمان ہو گیا، میری اولاد میری نافرمان ہو گئی، تو میں فوراً یہ سوچتا ہوں، تصور کرتا ہوں کہ میں نے ابھی یا کل یا پرسوں کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ بہت دھیان سے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ فلاں وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی کی ہے۔ میں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں، اور معافی مانگنے کے بعد جب میں اپنے لوگوں کے درمیان آتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس آتا ہوں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے پاس آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اللہ کے اگر نافرمان ہو جائیں گے تو ہمارے ماتحت ہمارے نافرمان ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار رہے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار رہے، ہمارے لڑکے لڑکیاں ہماری بات مانیں، تو ہمیں اللہ کی بات مان کر چلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے تابع ہو کر اور اس کے احکام کے تابع ہو کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے متبعین بھی ہمارے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔